تم تعلمون. زمین بچھوڑا بڑھائی آسمان دی چھت پاتی پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا مر جائے گا گلا سکا چر جانیا سیانیا تو انہوں نہیں پچھانیا جنہیں تیرے اتے نیلا تمبو تانیا انہیں تیرا گھر بنایا انہیں تیرا گھر بنایا پر تو نہیں گھر جانیا انہیں تیرا گھر بنایا پر تو نہیں گھر جانیا پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا سیال کیویں ٹھاریا ہاڑ کیویں ساڑیا وکھو وکھ موسم لئی سورج چاڑیا سیال کیویں ٹھاریا ہاڑ کیویں ساڑیا وکھو وکھ موسم لئی سورج چاڑیا تو ہاڑ ٹھار کے وغا آج لے دعوے کردہ پھرنا نا کرنیاں والا پرنیاں والا میں یہ تے وہ فلاں تے فلاں تے فلاں تو ہاڑ ٹھار کے وغا اوے ٹھار جانیا تو ہاڑ ٹھار کے وغا اوے ٹھار جانیا پوجی نا مر جانیا نو مر جانیا زندہ وچوں مردہ تے مردہ وچوں زندہ کڈیا پھر جگ کیوں نہ آکھے ساڑے اللہ وڈیا مل کے کہو سبحان اللہ ساڑا اللہ کڈا مہر خدا جاندہ قدیو دے نال اپنا تعلق تے قائم کرو نبی علیہ السلام دی ذات پاک ورگا عقیدہ تے اپناؤ عقیدہ تے اپناؤ نبی علیہ السلام دی ذات پاک ورگا اور نماز دیکھو نا کڈا سونا عمل ہے نماز اور ایک سجدہ کر لیا نا ایک تے دوسرا سجدہ کرن تو پہلا 7 گلاں رحمان نال کرنیاں نے 7 ایم پی اے نال ایک گل ہو جائے ایم این اے نال صدر نال وزیر اعلیٰ نال آج کل کوئی عمران خان فون کر لینا تو کہتا بڑی گل ہے بھائی بڑی گل میری نا وزیر اعظم نال 5 منٹ گل ہوئی اوہ آتے نو دساں اس مالک نال گلاں کریے جیڑا گلاں دا مول پا دینا ہے ایک سجدہ کر لیا دوسرا سجدہ کرن تو پہلا 5 گلاں اللہم اغفر لی یا اللہ منو بخش دے ورحمنی میرے تیرا ہم فرما وجبرنی میرے سارے نقصان پورے فرما ورفانی منو صرف اپنے کے نیویاں کریں منو سارے جہان کے نیویاں نہ کریں منو اللہ بلندی دے ورفانی منو اچھیاں کر چوتھی گل 5ویں سن وحدینی منو ہدایت عطا فرما وعافنی منو تندرستی عطا فرما ورزقنی منو کسے دا دنیا وچ محتاج نہ کری منو اپنے غیبی خزانے وچوں رزق عطا فرما 5 گلاں 7 گلاں رحمان نال 7 الہ الحق گلاں ایک سجدہ کرن تو بعد دوجے سجدے تو پہلا گلاں 7 واہ میرے الہ الحق مولوی ایک تے آج اکرم نے کیتے نے ککڑ 7 اجے بھی مولوی حق نہ بیان کرن اجے بھی مولوی سچ نہ بیان کرن اجے بھی مولوی سستی کرن تے مولویاں نو اللہ ہی چکے جیڑا مولوی دیسی ککڑ کھا کے حلوہ کھا کے کھیر کھا کے اور ودیہ تو ودیہ کھانے کھا کے حق نہ سنائے پھر یہ ہوئی اسی کہاں گے یا الہ الحق اے ہو جے مولوی چاک دعا کرو اللہ حق بیان کرن دی تو اچھی آمین کہو میرے دوستوں اور بزرگوں مولانا عبدالسماد صاحب رحمت اللہ علیہ کیا یار انہوں نے ایک جملہ بولے کیسا پیارا جملہ
تو میں پہلا قرآن پاک دی اے سناوا پھر تو میں توحید باری تعالی دے بارے اشعار سناوا تو اڈا ایمان تازہ ہوئے قرآن پاک سننا ذرا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب میں کیا تساں گمان کر لیا کہ اسی آمیں جنت چلے جانے تو آڑے کون پہلے لوکاں دیا مثالہ نہیں آئیاں انہوں نے ہلایا گیا انہوں نے ازمایا گیا تو جو میری طرف انہوں نے ہلایا گیا انہوں نے ازمایا گیا یہ تو تک امتحان آئے یہ تو تک ازمائش آئی کہ نبی رسول علیہ السلام اور انہوں نے منن والے مومن مسلمان پتہ کی کہنے لگ پہ متا نصر اللہ یا اللہ تیری مدد کدوں آئے گی آسمان تو آواز آئی اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب میری مدد بالکل قریب پترہ سامنا بوا صحیح بند نہیں ہویا انہوں بند کر دو فرمایا میری مدد بالکل قریب ہے فرمایا میری مدد بالکل اللہ پھر سن لو قرآن پاک اللہ ان نصر اللہ کہو سبحان اللہ فرمایا میری مدد بالکل قریب ہے سبحان اللہ میری مدد بالکل قریب ترجمہ تو انہوں سناوا ترجمہ ہوشکار بندے آ تو بن سے آنے آم مویا تو نہ منگی میاں مار جانے آم گلنا یاد کر لو گلنا یاد ایمان در بڑا تو انہوں فیدہ ہویا ہوشکار بندے آ تو بن سے آنے آم ہوشکار بندے آ تو بن سے آنے آم مویا تو نہ منگی میاں مار جانے آم فوت ہوئے نہیں ساڑھے کام آم دے پرت نہیں ہوں دے جیڑے ٹور جام دے تینوں پٹھے راہ لائے ملوانے آم مویا تو نہ منگی میاں مار جانے آم تے مولانا عبدالسماد صاحب نے کیسی پیاری گل کی تھی کمال گل کہیں دینے رب کولو مانگ وائی رب کولو مانگ رب 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 کولو مانگ جیڑا ہرش دیندائی کوڑے تو نہ مانگ اے وچھیرا دیندائی پٹھے پاسے لگ گئے ہیں پھول جانے مویا تو نہ منگی میاں مار جانے تے اللہ والے نے ایک اور گل بڑی پیاری کی تھی کہیں دا اللہ کولو ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کہو سبحان پھر کہو اور مالک کولو سوال کر لو مالک کولو خالق کولو سوال کر لو میرے دوستو اللہ پاک دا ترلا ماریا اللہ کولو ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کمزور عقل والے کمزور تو نہ مانگ چھینا اتاڑ والے سنو منگڑ والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب منگڑ والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 4 کسے 5 تو نہ مانگ صرف ایک کول
2 3 4 کسے 5 تو نہ منگ اللہ کو ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ اچھا گل سنو ایتھے ساڑھے معاملے اندر کوئی دخل دے ساڑھے معاملات دے اندر کوئی دخل دے کوئی گل کرے سجی کھبی گل کرے ادھر ادھر دی گل کرے آر پار دی گل کرے دخل اندازی کرے اسی کہنے تو ہوئے کون تو جان نہیں سکیا پہچان نہیں سکیا تینوں پتہ نہیں تینوں گل کرن دا پتہ نہیں آسمان والے نو کنا غصہ ہوندہ ہے رحمان فرماندے نے کمزور کولوں پیا منگنا شاہ زور نو چھڑ دیتا ہی تو ہے کیویں دا وہ تو کہو جائے وہ جڑے کمزور نے انہوں نے سجدہ پیا کرنا ہے شاہ زور نو چھڑ دیتا ہی جدے حکم تو بغیر کوئی پتہ ہی نہیں ہے سارے کہو مل کے سبحان ہائے ہائے کیا قرآن دی عظمتاں سبحان اللہ اور ویکھو نا حضرت یوسف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ترجمہ کرنا ترجمہ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو موڑیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا چوڑی دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یارو نہ جگایا میرے سوہنے نبی نو ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو ابو بکر پریشان نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ بولو رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشان نہ ہو ابو بکر اللہ ساڑھے نال ہے اسی کلے نہیں اللہ ساڑھے نال ہے اسی کلے نہیں اللہ ساڑھے نال ہے قرآن پاک پڑھئے اللہ اکبر اور ایمان تازہ ہو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وہ لوگ جنہاں کیا رب سڑا اللہ ہے پھر وہ دے قائم ہو گئے وہ دے پکے ہو گئے جنہاں تکلیف آئیاں اللہ دے بن کے رہے خنجر کھانے پہ اللہ دے بن کے رہے بچہ زبا کروانا پیا اللہ دے بن کے رہے علامہ شہید ورگے جیلہ مچ گئے اللہ دے بن کے رہے جائیداد کرکی کروائی اللہ دے بن کے رہے بڑے حملے کروائے مگر اللہ دے بن کے رہے آسمان تو آواز ہوں دیئے اے ہو دیاں دے میں نالاں اے ہو دیاں دے میں نالاں اے ہو دیاں میں نو بڑے پیارے لگ دیں اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو شیرے پڑھنے نا خدا نو منانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھکیان روٹی تے تسیان پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا گونج پا دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گل سن والی کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا
کوئی طریقہ اپنا کے تے ویکھے عقیدہ اپنا کے تے ویکھے نبی علیہ السلام دے آکھے لگ کے تے ویکھے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کر کے تے ویکھے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا کہنا من کے تے ویکھے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت نبی علیہ السلام دا احترام کر کے تے ویکھے عزت ماشاءاللہ عزت ہی عزت وقار ہی وقار چین ہی چین قرار ہی قرار جڑا اس بات دا اقرار کردہ نا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات آخری ذات پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات آخری بات سونے دی بات سنن دے بعد جہان دے اندر کسے ہور دی بات سنن دی لوڑ نہیں سونے دی ذات آ گئی ہے کائنات تے ہن سونے دے آن دے بعد کسے ذات دی لوڑ نہیں نبوت دا دروازہ بند ہو چکا ہے سارے بولو آپ کے بعد کوئی نبی آنا اللہ نے کسے اور نکھ کلانا اللہ نے کسے دے سر تے نبوت دا تاج پہنانا ختم نبوت دا تاج پہنایا جا چکا ہے پھر ترجمہ تو انہوں سناؤ ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت توجہ فرمانا ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ان بعد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا نبی علیہ السلام دی ذات پاک آخری نبی آخری بات آپ دی ذات آخری بات آخری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سارے پھر تو انہوں گال سناوا توجہ فرمائے درود پاک پڑھیا کرو راج راج کے تے پڑھنے آن نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنے سارے پڑھو درود رسول ہوتے خورے آج میں جیکٹ تو آئی وڈیاں بوجھیں آنی پاک ہے وڈیاں جیبہ ویک پیسے دے شکریہ تھینک یو توجہ فرمانا جی ویسے بھائی اکرم جیباں ایڈیاں وڈیاں میں ککڑ جیوندہ بھی پہ جانا ادھر توجہ فرمایا جاتا یہ بات تو انہوں سنانا چاہنا سارے پڑھو درود رسول ہوتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھان سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا اور چھینے اتاڑ والے ہو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا مرید بنا دیتا میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے درود پاک راج راج کے پڑھے درود پاک دیا برکتاں دیکھو کنیاں درود پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما سان ایک صحابی آیا رضی اللہ تعالیٰ سواری تے بہ کے آیا سواری تے بہ کے آیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوہ صحیح بند کرے جو کہ پھر کھول گئے حضرات توجہ فرمائے دروازہ بند کرو میرے وال توجہ کرو گلاں بڑیاں رب سونیاں رحمت اپنی نال کروا رہے آجے دھیان کرے آجے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ہویا کی صحابی آیا سواری تے بہ کے آیا صحابی سواری تے بیٹھا ہے کول کی یہودی ویندہ ہے تو یہودی پتہ کی گا اے جی میرے کو انہیں سواری کھوئی جے جی دے اتے بیٹھا ہے صاحب اللہ مکاریاں ویکھو اوہ جی انہیں میرے کو سواری کھوئی ہے میری سواری واپس کرائی جائے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نو گواہی پیش کر وہی سواری تیری ہے نہیں تو پھر انہوں سواری واپس کر صحابی بڑا پریشان ہویا
انہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا یہ ہونٹ ہی لگ پہ ہونٹ حرکت کر لگ پہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھ دیاں درود پاک دا ورد کر دیاں درود پاک پڑھ دیاں صدقے جاواں مالک کتنا مہربان ہو گیا مالک دا قدر مالک دا احسان ہو گیا مالک دی رحمت دا نزول ہو گیا برکتاں آسمان تو نازل ہو گئیاں رحمتاں دی برسات شروع ہو گئی برکتاں دے دروازے کھل گئے صحابی درود پاک دے بول بولے اللہ نے رحمتاں دے دروازے کھولے اللہ دا فضل کی نہ ہویا سب لفظ سنیا جائے سواری بول پئی سواری جدے ہوتے صحابی سوار سی رضی اللہ تعالیٰ نو سواری بول پئی اللہ پاک دی قسمیں سواری بول پئی او مر جو ہونی بول پو میں کیوں بار بار پہ کہنا ہوں سواری بول پئی سواری بول پئی مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جدے ہوتے صحابی سوار سی سواری بول کے کہیں دیئے سونیوں میں اے دیاں جڑا میرے تے سوار ہے میں اے دیاں جڑا میرے تے سوار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تو کی پڑھ دا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو تو کی پڑھ دا ہے تیرے ہونٹ حرکت کر رہے سان سونیوں جدو یہ مسئلہ بنیا سی میں تو اڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھ رہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک بندہ پڑھے کہ رحمتاں دے بوئے نہ کھلن یا اللہ سانو درود پاک پڑھن والا بنا دے یا اللہ سانو کثرت نال اپنے حبیب علیہ السلام تے درود پاک پڑھن والا بنا دے ایک اللہ والے نے بڑی کمال درجے دی گال کی تھی پتہ کی کہندہ ہے کہندہ سونا نام محمد پیارا ہے اس نادیاں ریساں کون کرے سونا نام تو آتے آنر سنے سونا نام محمد پیارا ہے اس نادیاں ریساں کون کرے جتھے ذکر حضور جتھے ذکر حضور دا ہندہ ہے اس تھان دیا ریساں کون کرے دنیا تے جنیاں ماوانے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاوانے دنیا تے جنیاں ماوانے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاوانے جن جنیاں کملی والے نو جن جنیاں کملی والے نو اس مادیاں ریساں کون کرے جن جنے منیر صاحب میری پتری توجہ فرمایا جائے مدنی صاحب تیان کریا جائے بلال صاحب اور تیان کرنا ذرا رائے صاحب شاہ صاحب سننا ذرا جن جنے کملی والے نو اس مادیاں ریساں کون کرے جن جنیا کملی والے نو اس مادیاں ریساں کون کرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک صدقے جائیے قربان جائیے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک میرے دوستوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آقو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدی یزدانی صاحب دا جناب آرڈر آ گیا تیان نال سنے آجے میں جی گل سنانا چاہتا کہہ رہے نے مولانا شیخ پوری صاحب دی طرز دے کہہ سنا دیو انہیں یزدانی صاحب دی جڑی آج طرز لائی ہے نا تو انہوں میں کی دسا دعا کرو اللہ پاک دی زندگی دراز کرے میں یزدانی صاحب اور میں تو انہوں قسمے دی گال کی سناوا کھلون دیا بیندیا ساری کہندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کڑا کے کڑ
شروع کر دیا ساری یہ دانی شہید رحمت اللہ علیہ دی طرز لان والے بندے کرنٹ ہی بڑا خود بخود ہی دل و دماغ جناب معطر ہو جاندے نے اور وجود سارا ایسرا بیدار اور ہوشیار ہو جائے. کیا اللہ دی حمد کرن دا انداز. الحمدللہ دل کردہ تھی او خطبہ ہی پڑھی جان یہ دانی شہید رحمت. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. دعا کر دو اللہ اور دی قبر منور فرما. میرے عزیزوں پھر مولانا منیر صاحب نے نعت بھی سنائی ہے نبی علیہ السلام دی اور سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی طرز بھی سنائی. طرز سنائی کیسی سونی میں بھی تو انہوں سنا دیا. اللہ تعالیٰ فرما شاہ جی نے جو پڑھنا نا قرآن اللہ تعالیٰ فرمان دینے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور ایک قرآن پاک اللہ اکبر شاہ جی دا پڑھنا اس طرح دنیا سن دی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا آہدا. اللہ شاہ جی دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. میرے دوستو لوگ کتھے چلے گئے قرآن پڑھن والے اللہ دا ذکر کرنے والے اللہ کو منگن والے اللہ تے بھروسہ کرنے والے اللہ تے اعتماد کرنے والے. اس واسطے میں گزارش کراں گا آؤ توحید دے معاملے دے اندر اللہ دا بوا نہ چھڑیا جے اور سنت دے معاملے دے اندر ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے مدینے والے دا طریقہ نہ چھڑے. سارے کہو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ اور اللہ کو کدی منگو تے صحیح دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ بنے نے کھبا تھلے سجا ہوتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اللہ کو جو بندہ سوال کر دیں اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی تھی. اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے. دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں غم انج مک جاندے نے جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے. انہوں کہرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کہرا فقیری نہیں پا سکدی کدی غربتوں دے نیڑے نہیں آ سکدی کدی غربتوں دے نیڑے نہیں آ سکدی جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے. سارے پڑھو مل کے صلی اللہ میرے پاک نبی نے اللہ کو منگیا سونے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سونے نے رب کو منگیا پڑھو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے میرے دوستو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی کیا بات ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے مولانا یزدانی صاحب نے سعید یزدانی صاحب نے رکابے دیا، بلکہ نہیں شیخ القرآن صاحب دے بارے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے بارے جی ایک آیت سنا دے. یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن پاک پڑھنا حضرت شیخ القرآن صاحب نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن پڑھنا شیخ القرآن رحمت اللہ. یاسین والقرآن الحکیم. ترجمہ تو سناوا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا زندہ سبحان اللہ. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ جس کو مل دو جہاں کا پیارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی نعت پڑھتا ہے جو سبحان اللہ نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی اس کو مل جنت کا نظارہ گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا آج کی رات کا عجب ہے سما. آج جمعرات میں صدقے جاؤں جمعرات سویرے جمعہ کوٹ رادھا کشن دے اندر مرکز دے اندر تفصیلی گفتگو سویرے جمعہ کران گے انشاءاللہ. آج کی رات کا عجب ہے سما میرے بھائی اکرم صاحب آج کی رات کا عجب ہے سما آج کی رات کا عجب ہے سما. نعت سن کے تڑپ نعت سن کے تڑپ یہ مجمع سارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا آنکھوں سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے بارے آڈر آئے حکم آگے کھونا کیویں مولانا سعید یزدانی صاحب اے ماشاءاللہ میری پتری میرا پتر میرا پترو اے بھی سنا دو کار مصطفیٰ علیہ السلام کار سونے دا سنیا جی. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ سن لو، کر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال ہے آقا دا، جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا، کر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال ہے آقا دا۔ حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا، مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہار دا۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہار دا، کتنا اعلیٰ نرالا اے بلال میرے آقا دا، کر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال ہے آقا دا۔ منہ نشن بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا، فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا۔ کتنا اچات سچا ہے اے خیال میرے آقا دا، کر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے دی اطاعت اچنا فرق نہیں پانا، ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، آپ دی ذات سب تو اعلیٰ، آپ دی بات سب تو اعلیٰ، طریقہ سب تو اعلیٰ، سنت پاک پیغمبر اسلام دی ادا سب تو اعلیٰ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ایک ایک ادا تو ساڑی جان بھی قربان، سارا جہان بھی قربان۔ سبحان آپ سجدے پہ جان کے قیامت والے دن سجدے پہ جان، لمبا سجدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں لمبا سجدہ کرانگا مالک دے سامنے، اللہ کریم فرمان گی ارفع راسا کا، سر مبارک اٹھاؤ، سال توتا سوال کرو میں عطا کرانگا، وشفا تو شفا سفارش کرو میں سفارش قبول کرانگا۔ مولانا الیاس مدنی صاحب نے پیاری نعت لکھی کمال، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی، سجدے وچوں سر چک لے سونا، سجدے وچوں سر چک لے پیارا، سجدے وچوں سر چک لے مٹھڑا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی۔ آواز نہیں آئی؟ اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، امت میری بخشو ساری، دوجی گل میں تاں کرنی۔ پاک پیغمبر اسلام رب دے سامنے عرض کرنگے امت میری بخشو ساری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، مالک کائنات راضی ہو کے فرمان گے جس نے غلامی کیتی تیری سونیا، جس نے اطاعت کیتی تیری، جنت میں او دے نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے۔ سویرے جمعے تے سارے درات کیان مرکز دا کی نہ ہے؟ لو جی خطبہ جمعہ المبارک 24 جنوری دا خطبہ جمعہ المبارک حضرت مولانا میں انشاءاللہ صبح اللہ دے فضل و کرم دے نال مرکز تقوی للتربیت الاسلامیہ انشاءاللہ
گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹ راجہ کشن دے اندر انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. بچیاں دا قرآن پاک اپنا تکمیل حفظ قرآن دے موقع تے اور تقسیم اسناد دے انعامات دے پر مسرت موقع تے مولوی منظور دا جمعہ سویرے رکھیا گیا ہے. انشاءاللہ تفصیلی گلاں خطبہ جمعہ کران گے. سارے حضرات تشریف لے آیا جے. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے. آ دوستاں نے اگے ایک اور بھی گل کیتی ہے کہ جیل والی گل بھی سنا جی سویرے جمعے تے آیا جی انشاءاللہ پھر سناؤں. الحمدللہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. قاری نعیم صاحب جڑے ایتھوں دے امام نے ساڈے محترم المقام نعیم صاحب اللہ تعالیٰ نے دی امی نو صحت کامل عاجلہ عطا. نعیم صاحب دی والدہ محترمہ نو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بھائی اکرم کہہ رہے ہیں سانو دن بڑے تھوڑے ملے نے. پرسوں چوتھ 4 دن ہوئے اطلاع آئی ہے. انشاءاللہ وڈا جلسہ بہت بڑا وڈا جلسہ انشاءاللہ کران گے بہت جلدی. سید سبتین شاہ صاحب تشریف لے آن گے. مولانا عبد المنان راسک صاحب تشریف لے آن گے. مولانا حنیف ربانی صاحب تشریف لے آن گے. اور پوری کوشش کران گے کہ مولانا ناصر مدنی صاحب انہوں نے بھی بلایا جائے کیونکہ وہ انجی ہے جی میں ڈبہ پیک کیوں موبائل ہے. وہ جدو آندہ جتھے رونکا لگ جاندی نے کیوں اسی 5 7 10 مولوی جتھے 10 نو ساتھ لو انہاں مجمع نہیں ہوندہ جنہ اس کلے تے مجمع ہوندہ ہے. تے دعا کرو اللہ انہوں کھل ڈل کے دین سنان دی توفیق عطا فرمائے. جنہیں اللہ نے انہوں مقبولیت دے دیتی ہے اللہ انہوں حق سچ دا واز کھل ڈل کے کرن دی توفیق عطا فرمائے. انہوں سکھ سن دینے انہوں ہندو سن دینے انہوں عیسائی سن دینے. حتیٰ کہ عمران خان تے دی بیوی جدو کتے ویلے بیٹھے ہونے تک بیوی بھی کہی دی ہے ذرا مدنی لایا جائے. اللہ کو دعا کرو اللہ مدنی نو ان مسلک اہل حدیث کھڑکا بجا کے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. سلفی صاحب دا کی نام ہے مولانا آصف سلفی صاحب ساڑھے بڑے پیارے محترم المقام قابل عزت قابل احترام. تھوڑی عمر چلا نے بہت علم دیتا اللہ پاک انہوں مزید لمبی عمر عطا فرمائے. علم و عمل چلا اضافہ فرمائے. علم و عمل عمر ایمان شان دے اندر اللہ اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی امین جنت الفردوس عطا فرمائے. حافظ رفیق اسری صاحب نو اللہ پاک لمبی زندگی دے. انہاں دی امین اللہ جنت الفردوس. انہاں دی ابو جی نو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. مولانا عظمت اللہ ڈوگر صاحب اللہ تعالیٰ نے دے ابو جی نو جنت الفردوس عطا کرے. اللہ نے دے امی جی نو صحت عطا فرمائے. یا اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں دے والدین نو دیر تک زندہ رکھ. یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام دی حفاظت فرما. اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند کر سب موبائل بند کر. ایڈا وڈا کیمرہ لگا انہوں آواز نو کٹ کر بھائی. سپیکر دی آواز اندر والے دی بھی باہر والے دی بھی کٹ کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامعین محترم ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے. دوستاں نے پروگرام مسجد دے اندر منعقد کیتا ہے اور دوست دس رہے نے کہ سانو 2-3 دن پہلے اطلاع ملی ہے جبکہ میرے تو بڑی دیر پہلے دا وعدہ منیر صاحب نے لیا تے فرمان لگے ایک اور پنڈ دے اندر جلسہ سی اتھے کوئی وجہ بن گئی انہاں پروگرام کینسل کیتا. پھر انہوں نے چاہیے سی میں 10 دن دے میں آرام کر لیندہ اور صبح جمعہ پڑھا لیندہ مگر فرمان لگے تسی ضرور آؤ. چھینے دے اندر پروگرام اچانک رکھ دیتا گیا. میرے دوستو دین دی بات سنن دا جدوں بھی موقع مل جائے وہ تو سنانی چاہیے اور جدوں سنن دا موقع مل جائے سننی چاہیے اور اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک سن دیاں حدیث پاک سن دیاں مومن رجدہ نہیں. اللہ دا ذکر کر دیاں نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دیاں مومن رجدہ نہیں. دل کردہ پڑھ دے جائیے درود پاک پڑھ دے جائیے دل کردہ اللہ دا ذکر کر دے جائیے. تسی آپ ہی اس بات تے غور کرو کہ انسان جتنا بھی زیادہ درود پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے پڑھے وہ دا دل خوش ہوندہ ہے اور وہ دا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے اور سینہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے اور دل نو سکون ملتا ہے اور بندہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے کہ میں آج نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھے اور میرے کو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے کثرت دے نال درود پاک پڑھا ہے. میری پتری بس کہہ دیتا ہے شکریہ بس. تو میں جیڑی گزارش کر رہا ہوں جس ذات پاک تے درود پاک پڑھنا ہے انہاں دا اتنا مقام ہے اور جس ذات پاک نو اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات عالی شان نے پیدا فرمایا ہے اس دا ذکر کرنا کتنا مقام ہوئے گا جن نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو پیدا فرمایا جو ساری کائنات دا خالق ہے جو ساری کائنات دا مالک ہے اور جس دے حکم دے بغیر کسی درخت دا پتہ نہیں ہلدا. بس اس مالک دا کتنا مقام اور اس مالک دا کتنا شان ہوئے. میں اس مقام تے سارے دوستان دے گزارش درخواست اور اپیل کرانگا اللہ دی ذات پاک دے معاملے دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شرک دا نا ارتکاب کریا جی اور اللہ دی ذات پاک اور صفات پاک دے اندر کسی نو شریک نہ کریا جے مر جایا جے وڈے جایا جے ٹکے جایا جے سولی چڑھ جایا جے پر پیدا کرنے والے دی ذات پاک اور صفات پاک کسی نو شریک نہ کریا جے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بے مثل اور بے مثال ذات لیسا کمثلہ شیء. اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے رہے میری مثل کوئی نہیں میری مثال کوئی نہیں میں بے مثل ہاں میں بے مثال ہاں. لیسا کمثلہ شیء اللہ دی کوئی مثل اور میرے عزیزوں اس دا شریک بھی کوئی. میرے پاک پیغمبر اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے نے اعلان فرما دے میرے حبیب علیہ السلام
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. تینوں اگے ڈکیا چوڑا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سونیو اعلان فرما دیو کل انا صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی میرا زندہ رہنا اور دنیا تو رخصت ہونا للہ رب العالمین اس اللہ دی خاطر ہے جڑا تمام جہانہ نو پالنے والے لا شریک لہ اس دا کوئی شریک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستاں یاراں دے اندر تشریف فرما سن تو آپ نے ایک بات فرمائی. آپ نے اے الفاظ زبان پاک جو ادا فرمائے انت الغنی و نحن الفقراء انت الغنی و نحن الفقراء. اوے تو ایتھے گٹھے اس واسطے گیا تو ٹینٹے کرنے واسطے ارے کی کھا کے تسی مسیطے بڑے ہو کریلے کھا کے آئے ہو تسی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو دفع نہ کرو نے ایتھی رہن دیا چوڑا نو ایتھی رہن دیا. تیانال سنو ذرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک صحابہ اکرام دے اندر آپ تشریف فرمانے آپ دے یار آپ دے کول بیٹھے نے اور الفاظ نوٹ کرو. نبی علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے انت الغنی و نحن الفقراء. اللہ جی تسی ہی غنیوں اور اسی تواڈے محتاج ہیں اسی تواڈے فقیر ہیں اور تسی ہی غنیوں. کیا مطلب اس دا تسی ہی بادشاہ ہو تسی ہی شہنشاہ ہو تسی ہی غنی ہو تسی ہی عطا کرنے والے ہو جدا مانا پنجابی ٹھیٹ پنجابی چ بندا ہے. اللہ جی تسی ہی داتا جے اسی تواڈے محتاج. انت الغنی و نحن الفقراء. شکر اللہ دا ادا کرو چھینے والے ہو شکر اللہ دا ادا کرو. او ہر بندہ ہر وہ شخص اللہ دا شکریہ ادا کرے ہر وہ شخص اللہ دیا تعریفہ اور حمدہ کرے ہر وہ شخص اللہ پاک دا عرب خرب کروڑ سکھم پدم تو بھی اتے جتنی گنتی ہے اس تو بھی اگے اللہ دا شکریہ ادا کرے. جس بندے دا اے عقیدہ ہوئے کہ اللہ ہی میرا الہ ہے انہوں اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ او عقیدہ ہے جڑا ساری کائنات تو اللہ ہستی سونے مصطفیٰ دا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائی جان محمد اکرم صاحب گل سن والی دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک فرما رہے ہیں انت الغنی و نحن الفقراء. اللہ جی تسی ہی غنی ہو اسی تو اٹھے محتاج ہیں. اور ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اور بولے انت الہی اللہ انت الہی تسی ہی میرے الہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انت الہی صرف تسی ہی میرے الہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات دا اقرار بھی کرنا ہوا پیا اظہار بھی کرنا ہوا پیا پرچار بھی کرنا ہوا پیا کہ تسی ہی میرے الہ. میرے دوستو اور میرے عزیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو ان ربکم واحد تہاڈا رب ایک کے وَأَبَاكُمْ واحد تہاڈا باپ ایک کے وَدِينَكُمْ واحد تہاڈا دین ایک کے وَنَبِيَّكُمْ واحد تہاڈا نبی ایک کے. سبحان اللہ. فرمایا تہاڈا رب ایک کے اسی جس الہ نو الہ منیا وہ بے مثل بے مثال ہے
اور اللہ پاک نے قرآن پاک ہی فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تہاڈا الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو۔ زور کنا دیتا مالک نے اگے جڑا زور دیتا جس گل تے، اللہ پاک صرف اتنی بات فرما دیں نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں کلا ہی تہاڈا الہ ہوں، مگر اتنے کی فرق لا الہ الا ہو، کوئی نہیں جو میرے تو سوا الہ، صرف میں ہی جے۔ پھر زور دیتا اور پھر اس تو اگے جڑے الفاظ نے فرمایا سنو الہ ہے کون؟ الرحمن، رحمان ہی الہ ہے، الرحیم، رحیم ہی الہ ہے۔ اللہ پاک نے کس قدر وضاحت فرمائی۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میں تھے درخواست کرا گزارش کر سامنے بوا بند کر دیں، یہ بھی بند کر دیں، میں تو انہیں تھے گزارش کرا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دی ذات اس قدر بے مثل اور بے مثال ذات ہے، سونے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اعلان کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد۔ بول دے نہیں کی مطلب، میرا مطلب تو انہوں ہے کہ کیوں نہیں بول دے؟ بولیا کرو، چنگی گل تے بولیا کرو، پیڑیاں گلا نہ سنیا کرو، چگلیاں، گھلے، شکوے، گاڑاں، بہتان، الزام، لالا لالا، بوبو بوبو، پھڑ لو پھڑ لو، پیجو پیجو، لے جو لے جو، ایہو جی گلا نہ کریا کرو، جتھے مالک دی گل آئے قربان ہو جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک کو اللہ کریم نے اعلان کرو قل هو اللہ احد، ترجمہ کرنے والے کیتا مولانا محمد یوسف احرار صاحب رحمت اللہ علیہ، ساڑھے گجراں والا دی بہت بڑی شخصیت، اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے شیخ صاحب شیخ محمد یوسف احرار صاحب شاعر اسلام رحمت اللہ علیہ، لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کار چھڑی حد، مولا مہربان کولوں کا دلے ہی سانگنا، شین شان چھڑ کے فقیراں کولوں منگنا، ساڑھے نال رکھنا ایویں حسد، رب نے توحید والی کار چھڑی حد، زکریا نے دیکھ دیتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، نبی جتھو مانگ دینے انو مار ساز، نبی جتھو مانگ دینے انو مار ساز، رب نے توحید والی کار چھڑی حد، ہونتے سبحان اللہ کہہ دے او ساز۔ پیدا جے نہیں ہویا سونا تے میلاد کی منانا ہے، سال بعدوں ساڑھے اتے فتوے کا دلانا ہے، سوچ کے جواب دیں ہوش یا اجد، لم یلد ولم یولد۔ اے بھی میری گل سن لے ہن ماں دے اچنیا، خاکیاں دے کار کدی نوری نہیں ہو جمعیا، مولویاں دی مت ماری لوکاں نال ود۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے عالم حدیث میرے پاکستان حضرت مولانا منظور صاحب، میرے تیرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا الہ ہے نا، خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، چھینا اتاڑ، چھینا اتاڑ، جیدہ عقیدہ قرآن و سنت او دا بیڑا پار، چھینا اتاڑ ساڑا داتا پروردگار، چھینا اتاڑ ساڑا پیر ساڑا نبی ساری کائنات دا سردار، چھینا اتاڑ سارے صحابہ نے جنت دے حقدار، چھینا اتاڑ جیڑا ختم نبوت دا بن گیا پہرے دار، میرے دوستو او دا ایتھے بھی بیڑا پار، پل سرات تو بھی لنگ جائے گا پار۔
اللہ جانتا ہے خوش ہو جاؤ انبیاء دا عقیدہ جڑا کتنا سونا کے ساتھ سارے نبیاں دا اے ہوئی عقیدہ سی کہ ساڈا الہ صرف اللہ ہے سبحان قرآن پاک اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں پترہ نو کٹھیاں کر رہے ہو میرے پترو اور میرے بیٹھو اور میری پیاری اولاد ادھر آؤ ابو جی حکم فرماؤ ما تعبدون من بعدی میرے بعد کدی پوجا کرو گے میرے بعد کنوں سجدہ کرو گے میرے بعد کنوں قیام کرو گے میرے بعد کدی خاطر قیام کرو گے میرے بعد کدے تو ڈرو گے میرے بعد کدے تے توکل کرو گے کدے تے بھروسہ کرو گے ابو جی پریشان نہ ہو کہو سبحان ابو جی پریشان نہ ہو ابو جی غمزدہ نہ ہو ابو جی غمگین نہ ہو جنہوں تسی پوچھ دے رہے ہو انہوں ہی اسی پوچھ دے اسی اس اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دی پوجا کرانگے اسی اللہ سبحانہ و تعالی نو پوجا گے اللہ ہی دی پوجا کرانگے الہم واحدا کلے دی پوجا کرانگے سبحانہ کلے ایک اللہ دی پوجا کرانگے کیسی سونی گالی حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر جا کے واز پہ کر ساڑھے کولوں چھینے اتار خطاب نہیں کیتا جاندہ کوٹ رادا کشن راہبن دے اندر لاہور دے اندر پنڈی پشور دے اندر پنجاب سرحد بلوچستان سندھ دے اندر ساڑھے کولوں حق بیان نہیں کیتا جاندہ ساڑھے کولوں مکان دکان میدان دے اندر توحید نو بیان نہیں کیتا جاندہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل وی توحید بیان کر رہے ہیں واہ نبیوں توڑیاں عظمتہ تو صدقے جائے جیل وی توحید بیان ہو یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ اللہ پاک دے پیغمبر یوسف علیہ السلام تقریر جیل دا خطاب فرماندے نے اور میرے جیل دیو ساتھیو میری خطاب دا انداز دیکھو میرے جیل دے سامعین جیل دے اندر سنن والے ہو جیل دے اندر میرا بیان سنن والے ہو جیل دے اندر میری گل سنن والے ہو جیل والے ساتھیو سنو جیل والے ہو سنو کیا بہت الہ بہتر نے یا ایک الہ بہتر ہے کیا بہتیاں دی پوجا کرنی بہتر ہے یا کلے نو سجدہ کرنا بہتر ہے سبحان جیل وچ توحید بیان ہو جیل وچ توحید بیان ہو رہی ایتھے جیل وچ توحید بیان ہو رہی اوتھے مچھی دے پیٹ ہی توحید بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونَ شاہد کھرل صاحب رائے صاحب گل سننا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حضرت
حضرت یوسف علیہ حضرت اپنا یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ ہے لا الہ الا انت اللہ تو ہی تو ہے مالکہ تو ہی تو ہے پھر تو انہوں ترجمہ سناوا ترجمہ سنو مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ ایک باری پھر آنکھو بوا بند کر کے کیوں نہیں آیا تو بار بار جانا بار تنقیت انہوں ہے صحیح بوا بند کر کے آ مشکلوں میں صدا پروانے ہو تڑپ جاؤ پروانے ہو مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ نبیان دی دعوت پیغمبران دی دعوت دوستو غور کرے ذرا توجہ فرمائے حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا المدد والمدد یا الہ یا الہ رائے صاحب ذرا میرے وال ویکھنا انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہیں انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہیں انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہے میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا المدد المدد یا الہ یا الہ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں ہے منظور کی ہر دم یہی التجا المدد المدد یا الہ یا الہ ساری دنیا کلے دی محتاج ساری دنیا اس کلے اللہ دی محتاج سبحان اللہ اور ساری کائنات دا کلہ صرف ساڑا اللہ ہی الہ سبحان اور ایڈا بیربان ایڈیاں طاقتاں اتنی طاقتاں فرمایا اللہ کریم نے سانو ایک بات فرمائیے سمجھو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم نہ تسی اپنی مرضی نہ آئے ہو نہ اپنی مرضی نہ رہ رہے ہو نہ اپنی مرضی نہ جانا ہے فرمایا کلایا بھی ایسا ہے وسایا بھی ایسا ہے تے جدوں بلانا ہے واپس بلانا بھی ایسا ہے کی دی مرضی چل دی کی دی مرضی چل دی ہن ذرا ترجمہ سنیا جی ساری دنیا صدقے جاؤں پائی اکرم انہوں نے بولن دے پروانے نے انہوں نے بولو رس گلہ بول دا پیا گلاب جامن بول دا پیا خرمانی بول دی پئی ہاں جی لڈو بول دا پیا بولو انہوں نے بولن دے خرمانی یہ کدی آپ خرمانی ہوندہ سی آج تو 25 سال پہلا میں آیا نا جو 26 سال تے اکرم جیڑا آج جی آج ماشاءاللہ 12 بال نے ادو یہ آپ بال سی تو میں نے آکھا اوہ خرمانی بولدہ نہیں سبحان اللہ آئے آئے توجہ فرمانا ذرا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے اچھا اینج کریے چلو ٹھیک سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے ساری میرے کون کامن میں اڑنا پیڑے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے
مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا پچاوے ایک نگران اس دا ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے وچوں نکلے چون چون کردہ بچائے بلا ویہ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن آگیا مانو دسدائے اور چھینے والے ہو سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک ناسانی کائیے چوچے نو پتہ لگ گیا آ میری ماں ہے پاج کے مال ٹور گیا چوچے نو پتہ لگ گیا آ جڑا نا منو کھان نو پیا ہے اے میرا دشمن ہے وہ چوچے نو پتہ لگ گیا نکے جا چوچے نو وہ تو 74-75 سال دا ہو گیا ہے تیرو اجے پتہ نہیں لگا کہ سرکار دے دشمن کیڑے نے مدینے والے دے سجن کیڑے نے جنہاں کلمہ پڑھ کے سونے دا دیدار کیتا ہے انہاں نو تو دشمن سمجھی ہونا تینو اجے پتہ نہیں لگا مدینے والے دے سجن کیڑے نے مدینے والے دے دشمن سارے محلے دے ککڑ مکا چھڑے نہیں اتریا چوچے کھا گیا دے کلو دے تین پا دے تینو اجے تک پتہ نہیں لگا تینو سجن دشمن دی پہچان نہیں ہوئی تینو پاک پیغمبر اسلام دے غداران دی پہچان نہیں ہوئی تے تابعداران دی پہچان نہیں ہوئی میرے دوستو تے ماں دا پتہ لگ گیا انہوں ماں وال دور دا آیا تو ماں نو پتہ لگ گیا میرے پتر نو پریشانی لاحق ہو گئی ہے انہیں پہلے ہی پار کھلار لے سبحان انہیں پہلے ہی پار کھلار لے ماں نو پہچان بچے نو پہچان ماں دی وہ نکے جا چوچے نے اپنی ماں پچھان لئیے تو کلمہ پڑھ کے 60 65 70 75 سال دا ہو گیا تیروں اجے نہیں پتہ لگا کہ امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے تیری کیویں دی زندگی رضی اللہ تعالی عنہ تیروں اجے نہیں پتہ لگا امی عائشہ صدیقہ دا مقام تشان کیا ہے سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ پتھر دے وچ کیڑا پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق تھے پیا کھاندا ون سونائے کھڑکی گیٹ نہ کوئی رستہ جاندائے ہر روز پیا ساوے پتے کھاندائے نرم نرم کیڑا پتھر وچ وسدائے پتھر وچوں نکل کے گلاں دسدائے بھائی اکرم صاحب کیڑیاں گلاں دسدا کیڑا اکو دی بس اوتھے پہنچ اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک ناسانی کائیے اس مالک نہ پیار پاؤ اس مالک نو پہچانو اور ویکھو نا سردی کدی گرمی کدی سردی کدی گرمی میں تو انہوں پھر ترجمہ سنا دیا تو انہوں آپ ہی پتا چل جائے گا زندہ جو مردہ مردے جو زندہ مالک دیاں مرضیاں جنہوں چاہے بادشاہ کرے جنہوں چاہے گدا کرے جنہوں چاہے حکمران بنا دے جنہوں چاہے انہوں غلام بنا دے جنہوں چاہے انہوں کلو حکومت کھولوے جنہوں چاہے حکومت عطا کر قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان ایک باری پھیرا بیدک الخیر اللہ سبحانہ وتعالی لفظ قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب
واہ میرے مالکا تو جنوں چاہے حکومت عطا کرے جدے کو چاہے کھول میں، اور مالک دے فیصلے دے کو گرمی آ گئی، سردی آ گئی، دکھ آ گیا، کدی جناب خوشی آ گئی، تے ترجمہ سن لو ترجمہ پہلے تو نے ایک آیت اور سناوا پھر تو ترجمہ سناوا۔ حافظ محمد امین محمدی صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء، استاد الاساتذہ، گجرانوالا دی بہت بڑی شخصیت، اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے، انہاں اگلے دے ایک ترجمہ کیتا، ایتاں چاند ایتاں پڑھ کے نا ترجمہ سنا، وہ ایتاں سن لو پھر ترجمہ سن۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرمائے میں تو انوزماواں گا، میں تو اڑی ازمائش کراں گا، امتحان آئے گا، ازمائش آئے گی، امتحان آئے گا، پریشانیاں آن گی، کدی کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کدی بیماری آ گئی، کدی کوئی تکلیف آ گئی۔ اللہ پاک نے اگے جڑی بات فرمائی ہے نا، فرمایا جدوں تکلیف آئے جنہ اتنے پریشانی آئے جو کی کہندے نے، وہ اندر یا اللہ سی تواڈے ہاں تواڈے والی جانا ہے، صبر کر دے نے، بہادر بن جاندے نے، صابر بن جاندے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے صابراں واسطے خوشخبری ہے، صابراں واسطے موحداں واسطے خوشخبری ہے، بہادراں واسطے خوشخبری ہے۔ حافظ صاحب نے نقطہ بڑا بیان کیا، حافظ صاحب فرماندے نے مالک دا گلہ نہ کریا کرو، خالق دا گلہ نہ کریا کرو، خالق کائنات دی نہ شکری نہ کریا کرو، کفریہ جملے نہ بولیا کرو، مالک کائنات دے بارے گلے والے الفاظ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ آسمان تو آواز ہوندی کیڑی تیری ذاتی شے جڑی میں تیرے کولوں لے لئیے، میں تے اپنیاں چیزاں دتیاں ہویاں واپس لیاں نے، گلہ کس گل دا کرنا ہے؟ ندیم صاحب دعا کرو اللہ ندیم نو صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک میرے بھائی نو صالح اولاد عطا فرمائے۔ بندہ کیوں مالک دا گلہ کہ ساڈا حق ہی نہیں بن؟ کئی بندے بڑا کاروبار ہوندا سی، بیڑا ہی گل ہو گیا، فل بٹا فل ہو گیا، بالکل ہو گیا، میں بڑا پلوان ہوندا سا، میری صحت خراب ہو گئی، میں بڑھا ہو گیا۔ لو بڑھاپا اللہ دا شکر ادا کر، دیکھو میں اپنی گل تانوں سنانا، الحمدللہ میں بڑھا ہو گیا، الحمدللہ میں ضعیف ہو گیا، الحمدللہ میں کمزور ہو گیا، الحمدللہ میرے تے بڑھاپا آ گیا، الحمدللہ میں رہ گیا۔ اس وجہ تو یہ کہہ رہے ہیں جس مالک نے جوانی دیاں بہاراں وکھائیاں اس مالک نے بڑھاپے دیاں بھی بہاراں وکھائیاں۔ کئی بندے پوچھئے نا کی حال ہے؟ کوئی حال نہیں۔ اچھا جنہوں کہہ رہے ہیں کوئی حال نہیں، یہ دیکھو ہن جوانی دا ٹیکا لوا ہے۔ خدا دی قسم بندے کھورے کیویں دیاں گلاں، کوئی حال کوئی حال نہیں، میں مر گیا، پیڑا گل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ نہ اس طرح دیاں گلاں، نہ اس طرح دیاں گلاں کریا کرو۔ آؤ تو انہوں جڑی گل دسنا چاہنا، ہر حال مالک کائنات دا شکریہ ادا، ہر حال اللہ دا شکریہ ادا کرو، ہر حال مالک دے بن کے رو۔ تو انہوں ترجمہ سناو، پوجینا مر جانیاں نو مر جانیاں، ترجمہ بلال مدنی صاحب کس طرح نکرے لاگ کے بیٹھا ساڑھے جیوں دیا۔ توجہ فرمائے، میں جڑی بات تو انہوں سنانا چاہنا، بڑی پیاری گل توحید دے بارے، پوجینا پروانے ہوتے آنا سنیا، پوجینا مر جانیاں نو مر جانیاں، مر جائے گا گلا سکا چر جانیاں، سیانیاں تو انہوں نہیں پچھانیاں، جنہیں تیرے اتے نیلا تمبو تانے۔
مالک مہربان وہ تیرا کیویں دل کردا اس مالک نال کسی نے شریک کرن تے وہ تیرا دل کیویں کردا ایڈے شہنشاہ دا بوا چھڑ کے لامے جانتے وہ تیرا گزارا کیویں سونے اللہ دی رحمت تے اللہ دی ذات تو بغیر تیرا گزارا کیویں ہو رہا ہے ساڈا تے خدا دی قسمیں پل نہیں لانگی ایڈا مالک مہربان یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا